اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، جاذب پبلیکیشن سے میں آپ کا خادم محمد سعید جاذب بول رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھی، اس پہ آپ نے اپنے بہترین تاثرات کا اظہار کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں اس رب کریم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا پاؤں۔ آئندہ بھی آپ حضرات سے توقع ہے کہ آپ میرے ویڈیوز دیکھیں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سراہیں گے۔ اس کے بارے میں اپنے تاثرات سے پھر سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہی تعریف، یہی تاثرات بولنے والے کے لیے نہ صرف خوشی کا باعث ہیں بلکہ اس کی داد و تحسین بھی ہے، اور اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو پھر سے آپ کا بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے جو بڑی ہی بامانی اور سوچ سمجھ والی آیت ہے۔ اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس میں پہلا لفظ الحمد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حمد تعریف کو کہتے ہیں، کسی کی بھی تعریف کرنا اس کو حمد کہتے ہیں، لیکن یہ جو الف لام ساتھ لگا ہے یہ خاص تخصیص ہے کسی کی خاص تعریف کرنے کی۔ یعنی تعریف ہمیشہ چند چیزوں کی جاتی ہے، یعنی حسین، متناسب، نادر، شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل سے تحسین و ستائش کے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے اظہار کا نام حمد کہلاتا ہے، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شاہکار کے خالق کی عظمت و برتری کا اعتراف کیا جائے۔ حمد کا معیار مقرر کرنے کے لیے صاحبان عقل و دانش نے کچھ اصول طے کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس حسن و رعنائی اور شاہکاری کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شے ہونی چاہیے، یعنی جس کو انسان محسوس کر پائے، جیسا کہ لوگوں کے افعال محمودہ، مقام محمود، صفات محمودہ وغیرہ۔ غیر محسوس اور مشاہدہ میں نہ آنے والی کسی بھی چیز کی تعریف کرنے کو حمد نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی مصور کی تعریف اس کی ان تصاویر کے ذریعے کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آ جائیں، تو یہ حمد کہلائے گی۔ ان کو محسوس کر پائیں گے ہم، اور ان کے لیے ہمارا جذبہ و ذوق بڑھے گا، تو پھر جو الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہوں گے وہ حمد کہلائیں گے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں ارشاد ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے، تو ان کے متعلق گمان نہ کرو کہ وہ امن میں رہیں گے، ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے
کسی کی جس بات یا جس کام کی تعریف کی جائے وہ اسے اختیاری طور پر سرزد ہوئی ہو، اضطراری طور پر یا خود بخود کسی فعل کا سرزد ہو جانا ستائش کا حق پیدا نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ حسن جو کسی میں پیدائشی طور پر موجود ہو اس کے لیے بھی حمد کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ ہاں، مدح کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مدح الجمال ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی مشین نہایت عمدہ چیزیں بنا رہی ہو تو وہ مشین قابل حمد نہیں بلکہ قابل مدح ہوگی اور اس کا بنانے والا حمد کا مستحق ہوگا۔ یہی صورت خلق خدا کی ہے، تخلیق مستحق مدح ہے جبکہ خالق لائق حمد ہے۔ تیسری بات، حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی حمد کی جا رہی ہے اس کا ذکر اس کا ٹھیک طور سے علم بھی ہو، یعنی وہ چیز ہے کیا۔ محض گمان یا خیال کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ مبہم تصورات یعنی جو چھپے ہوئے تصورات ہیں، دھندلے نقوش اور شکوک و تذبذب پیدا کرنے والے خیالات و معتقدات کبھی حمد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ حمد فریب تخیل، توہم پرستی اور اندھی عقیدت سے نہیں ابھرتی، اس کا سرچشمہ یقین محکم اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ چوتھی بات، حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی حمد کی جائے اسے ستائش کرنے والے کا دل بھی پسند کرتا ہو۔ کسی کے دباؤ سے اس کی تعریف کرنا حمد نہیں ہوتی، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جس نفع بخش کشش انگیز باتوں اور حسن کے شاہکاروں کی حمد کی جا رہی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درجہ کمال رکھتے ہیں اور ان کے نفع کو محسوس کیا جا سکتا ہو۔ جو فن ابھی تکمیل تک نہیں پہنچا ہو یا فن انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو وہ حمد و ستائش کے قابل نہیں ہوتا۔ یہی وہ اصول و ضوابط ہیں جن کے تحت تحسین و ستائش کے اظہار کا نام حمد کہلاتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شرط یا اصول کی بھی کمی ہے تو اس کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ قرآن مجید میں خدائی شاہکاروں کے لیے ہر جگہ حمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو خالق کائنات کی خوبیوں اور کمالات کا انتہائی مؤثر اعتراف ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے۔ اسی پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان چار لفظوں نے کس طرح اس عظیم حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کائنات کا ہر حسین گوشہ اور منفعت بخش پہلو خدا کے اس عالمگیر قانون ربوبیت کی وضع ستائش ہونے کا زندہ ثبوت ہے، کی شہادت ہے، جو ہر شے کو اس کے نقطہ آغاز سے بتدریج اوج کمال کی طرف لے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حمدیت محض ایک عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ جذبہ تحسین ہے جس کا اظہار نظام کائنات پر غور و فکر سے بے ساختہ ہو جاتا ہے۔ جو قوم نظام کائنات پر غور نہیں کرتی اور اس کے خالق کے کمال کی کس طرح حمد و ثنا کر سکتی ہے، یہ غور فرمائیے۔ یعنی یہ جو ہم سنتے ہیں یا منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ محض سنی سنائی بات سے ہم اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہاں تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن کیوں ہیں یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیا ایسا کیا ہے کہ اس کی وہ تعریف کی جائے
جو کوئی اور اس تعریف کے قابل نہ ہو۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ یہیں پر اکتفا کروں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں کروں گا۔ یہاں ایک پیغام اور دینا ہے کہ یہ الحمدللہ کتنی افضل ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمد شکر کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی پسندیدہ کلمہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ بھی ادا ہوتا ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اسے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا حصہ خود بخود پورا ہو جاتا ہے، اس کا مقصد خود بخود پورا ہو جاتا ہے۔ صحیح ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ربک یحب الحمد، تیرا رب تعریف کو پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، کلمہ الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کا میزان پر ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ سبحان اللہ الحمدللہ کو ملا کر پڑھنے سے زمین و آسمان کی تمام فضا پر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں آپ کے تاثرات کا انتظار کروں گا، اور باقی باتیں یہ الحمدللہ سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ سے عرض کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔